ڈاکٹر صاحبہ، اب تو آپ خوش ہو جائیے، 1200 ارب روپے کا سرکار نے پیکج اناؤنس کر دیا ہے، آپ کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ 1200 ارب روپے کے حوالے سے چیزوں کو ذرا خرید رہے تھے تو تین چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئیں، اور اس کے بعد رضی صاحب آپ بتائیے گا حساب لگا کے کہ بچتے کتنے ہیں۔ اچھا، ایک تو 280 ارب روپے اس کرونا ریلیف فنڈ میں، جو کہ 1200 ارب روپے کا کرونا ریلیف فنڈ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا، اس میں سے 280 ارب روپے کی گندم خریدی جائے گی کسانوں سے، وہ جو ہمیشہ ہی خریدی جاتی ہے، ہر سال خریدتے ہیں۔ تو وہ اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ویسے ہی حکومت نے خرید اچھا، وہ ادھر شمار کر دی، وہ بھی اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنسنے والی باتیں ہیں، ہنسنے والی بھی ہیں اور رونے والی بھی ہیں سائملٹینیسلی، میرا خیال ہے ہم اس کے اوپر ماتم بھی کریں گے اور اس کے اوپر ہنسیں گے بھی۔ 110 ارب روپے جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ پے ہوگا رضی صاحب، وہ بھی کرونا ریلیف فنڈ۔ وہ جو ریکارڈ ہائی 1900 ارب روپے کراس کر گیا، وہی نا میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب پچھلی حکومت مئی 30-31 کو گئی تھی، واپس گئی تھی، تو اس دن انہوں نے جو پریس کانفرنس دن کے 4 بجے کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سرکولر ڈیٹ 480 ارب روپے پہ لیا تھا اور 500 ارب روپیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ کہیں پہ پڑی ہوئی ہوگی، ان کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھیں، خان صاحب نے فگر دیا تھا کہ 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ نون لیگ چھوڑ کے جا رہی ہے، اور انہوں نے 480 ارب روپے کا لیا تھا، یعنی کہ 2013 میں لیا تھا۔ تو اب اس وقت 1900 ارب روپے سے اوپر جا چکا ہے سر، اور 2 سال پورے نہیں ہوئے ابھی، 2 سال کیا، ابھی تو پونے 2 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ ملٹی پلائی کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس میں سے بھئی چونکہ وہ کمپنیاں بجلی پیدا کرنا بند کر دیں گی، یہ ظاہر ہے وہ سرکولر ڈیٹ کی ایک آپ کو مد پے کرنی ہے، تو وہ اس میں جو پے کرنے ہیں 110 ارب روپے، اس کا کیا تعلق ہے کرونا کے ساتھ یا عوام کو ریلیف دینے کے ساتھ؟ تیسری ایک اور چیز انٹرسٹنگ، 100 ارب روپیہ اس میں رکھا گیا ہے جو کہ ایکسپورٹرز ہوتے ہیں، جن کو سیلز ٹیکس ری فنڈ ہوتا ہے، ایکچولی وہ چلا جاتا ہے، وہ دے دیتے ہیں اور بعد میں گورنمنٹ ان کو ری فنڈ کرتی ہے اور وہ ان کا ہی پیسہ ہوتا ہے۔ اس کا کرونا ریلیف فنڈ سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، وہ 100 ارب فنڈ جو کرنا ہے اسے بھی قریب کرونا میں شمار، اس کا آپ سوچیں۔ اور دوسری ایک اور اگلی بات سن لیں، سب سے زیادہ فوکس ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز، پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو آپ کی بہت بڑا سائزبل پاپولیشن ہے وہ آپ کے رورل ایریاز میں رہتا ہے اور وہ بہت غریب ہے، اور اس کا یوٹیلیٹی سٹور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سٹور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز آپ کے میٹروپولیٹن یا بڑے شہروں میں ہیں، وہاں پہ ہیں۔ وہاں پہ پرائم منسٹر نے، آپ کو یاد ہوگا میڈ فیب میں اناؤنس کیا تھا 15 ارب روپے کا ریلیف پیکج غریبوں کے لیے، 15 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز کو دیے گئے تھے، اور جس دن انفیکٹ دیے گئے تھے اسی دن چینی اور گھی کی قیمتیں جو ہیں وہ 5 سے 10 روپے اوپر بڑھ گئی تھیں۔ وہ ساتھ میں اگلے دن کی جو مین ہیڈ لائن تھی اخباروں کی وہ یہ تھی کہ 15 ارب روپے جو ہیں وہ دیے بھی گئے ہیں لیکن قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ سوچیں وہ 15 ارب روپے 50 ارب روپے میں ڈال دیے گئے ہیں جو کہ کرونا ریلیف فنڈ یوٹیلیٹی سٹور کو دیا گیا ہے، اور وہ آگے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن کریں گے۔ مجھے لگتا ہے آگے اسلام رفیق بھٹی صاحب بتائیں گے کیا سٹیٹس ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو باقی کا وہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ آپ نے باقی پکڑ لینا تھا کہ یہ جھوٹ کہاں کا بولا جا رہا ہے۔ صاحب آپ سوچیں، اب آپ بیٹھ کے یہاں پہ 2 منٹ حساب لگائیں اور دیکھیں کہ بچتے کتنے ہیں، اور وہ جو بچتے ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ کیا کسی شخص کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا ہماری سڑکوں پہ جس طریقے سے میں ابھی آتے ہوئے پروگرام کے لیے آتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وہ مزدور، وہ دہاڑی دار جو بیچارے دہاڑی کیا کما کے کھاتے تھے، وہ کس طرح سے اپنے ہاتھوں میں وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سٹکس جس سے وہ مزدوری کرتے ہیں، اور وہ سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سٹیٹس اس وقت ہے جبکہ 8-10 دن ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کو۔ اگر یہ سٹیٹس ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں پرولونگ کرتا ہے تو کیا حال ہوگا ہماری سوسائٹی کا؟ یہ ڈپریشن کہاں پہ جائے گا؟ ہماری گورنمنٹ سیل ریفنڈ جو ہے اس کو اس کی مد میں ڈال رہی ہے، گندم خریدنے کو کیا ان کو حکومت کرنی نہیں آتی؟ یا ان کو کیا پاکستان پہلے دن آج بنا ہے؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی سچ بولنا نہیں آتا۔ مطلب سچ تو خیر ہم نے کسی کے منہ سے سنا ہی نہیں، وہ منہ پھٹا ہی نہیں جس میں سے سچ نکلے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے رضی صاحب کہ یہ پیسے جی ادھر والے کٹ کے ہم نے اکٹھے کر کے تو ہم نے کہا کہ 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے۔ وہ 1200 ارب روپیہ جو ہے اس میں سے پتہ نہیں کوئی 12 دھیلے بھی کسی کو ملیں گے کہ نہیں۔ چلیے اسلام رفیق بھٹی صاحب، آج آپ بازار گھوم کے آئے اور آپ کا اس وقت سے موڈ خراب ہے، حالانکہ آپ ادروائز بڑی خوشگوار شخصیت ہے، کیا دیکھ کے آئے آپ؟ بھائی صاحب موڈ اس لیے خراب ہے کہ 35 ارب روپیہ ڈاکٹر صاحبہ کو میں بتا دوں 15 ارب کے بعد 20 ارب مزید دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کو۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ان کا جو غریب زیادہ لوگ ہیں، گاؤں میں یوٹیلیٹی سٹورز نہیں ہوتے ہیں، قصبوں میں نہیں ہوتے ہیں، یہ شہروں میں ہیں سارے۔ اب اس پہ میں گیا ہوں، یہ رسید بھی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو یہ ظاہر ہے تھوڑی سی چھوٹی ہے، انہوں نے دی مجھے۔ اب اس کے اندر ایک چیز میں نے لی جی وہاں سے، ایسے ہی میں نے کہا صابن لیتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے کا ہے، وہ 80 روپے کا صابن ہے جی۔
ادروائز 50 سے کم 30 ہوتا سے ہے. 40 روپے کا 33 روپے کا تھا. جی جی مجھے جی اسٹور والے نے جب یہ کرائسس شروع ہوا کرائسس شروع ہوا اس نے کہا جی اب 80 روپے کا ہو گیا. اسی طرح اس نے کہا جی کہ آٹا ہمارے پاس پچھلے ایک ہفتے سے اویلیبل نہیں ہے. جس دن خسرو بختیار صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی وافر آٹا اور گندم موجود ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آٹا غائب ہو گیا. اور اب جو مل رہا ہے 1200 روپے کا 20 کلو آٹے کا توڑا مل رہا ہے. جی مجھے آپ بتا دیجئے کہ 805 روپے سرکاری ریٹ ہے, چلیں 905 ہو گیا, 1005 ہو گیا, 1105 ہو گیا. یعنی مل کا آٹا جو ہے وہ 60 روپے پہ پہنچ گیا ہے, تو چکی والا تو بڑے آرام سے 80 پہ ہوگا. جی وہ اول تو وہ مل نہیں رہا چونکہ وہ ان کو پکڑ کے بند کر رہے ہیں جی کہ آپ سرکاری ریٹ پہ بیچیں. کل ایک وہ مجھے دوست ہے میرے فوڈ اتھارٹی میں, انہوں نے کہا جی کہ 90 روپے وہ کہتے ہیں جی دودھ بیچیں کلو کا. ہم کیسے جا کے ان لوگوں کو پکڑیں جبکہ ان کو پہنچ جو ہے وہ 1 روپیہ 112-15 روپے فی کلو پڑتی ہے. اسی طرح آپ دالوں پہ آ جائیں, 60 سے 70 روپے دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. آئل جو ہے, یوٹیلٹی اسٹور کی میں بات کر رہا ہوں, آئل جو ہے وہ 40 روپے فی لیٹر یا 40 روپے فی کلو آپ کہہ لیں وہ بڑھ گیا ہے. اسی طرح اگر آپ دالوں میں نے آپ کو بتا دیا 60 سے 70 روپے. صابن ٹیشو پیپر جو ہیں وہ نایاب ہوئے ہیں, وہ مل نہیں رہے ہیں, مل رہے ہیں 8-10 روپے, وہ بھی مہنگے ہیں, مارکیٹ سے بھی مہنگے ہیں. اسی طرح ہینڈ سینیٹائزر بڑی معمولی سی چیز ہے جی, ہینڈ واش بہت معمولی چیز ہے, شاید ہم لیتے ہی نہیں ہوتے ہیں, ہمیں کبھی دھیان ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے. وہ تھا جی آج سے کچھ دن پہلے 150 روپے کا, اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے, لوکلی مینوفیکچر ہوتا ہے, وہ لائسنس کے تحت فرینچائز ہے ایک قسم کی, وہ 290 روپے کا ہو گیا. جی مجھے رئیس صاحب آپ جواب دیں اس بات کا, صرف حکومت کا کوئی بندہ جواب دے دے. بالکل ٹھیک ہے 1200 روپیہ ڈاکٹر صاحب نے جو گنایا اس میں سے تقریباً 500 روپیہ جو ہے وہ یہ جو انہوں نے گنایا یہ 500 روپیہ بن گیا ابھی تک نا, باقی رہ گیا 700-800 ارب روپیہ. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ غریب آدمی جو سڑکوں پہ بیٹھا ہے وہ سڑکوں پہ نہیں بیٹھے گا تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ میری آپ کی گاڑی کی طرف دوڑے گا نہیں, وہ ہمارے شیشے نہیں کھٹکھٹائے گا, ہماری جیب سے پیسے نہیں لے گا, تو کہاں سے لے گا؟ حکومت نے جو ایپ لانچ کی ہے آج, جس کے اوپر بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے ہیں اور ڈھول پیٹے جا رہے ہیں, ان غریب جو مزدور ہے اس کے پاس تو شاید وہ یس نو والا بھی فون نہیں ہوتا, وہ چائنا کا فون جو 700-800 میں ہوتا ہے اس کے اوپر تو میسج بھی نہیں کہیں جاتا, وہ کیسے اس کو اپروچ کرے گا؟ 3000 روپے میں مجھے آپ دکھا دیں کہ کوئی راشن والا جو ہے وہ راشن 3000 روپے مہینے نارمل, جس کے 2 سے 3 بچے ہیں, نہیں پڑھتے ہوں گے, چلیں ان کے کہاں بچے پڑھتے ہیں, کہ 2 میاں بیوی اور 3 بچوں کا گھر ہے, 2 کمروں کا گھر ہوتا ہے, اس میں مجھے آپ گزارا کر کے دکھا دیں, 3 ان کا بجٹ بنا دیں, میرے سے تو نہیں بنتا جی. لیکن میں صرف اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم من حیث القوم سارا کچھ ٹھیک ہو گیا, ہم حکومت پہ تنقید ضرور کریں, بالکل کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیجئے دوسری جانب کہ ان میں کچھ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, کچھ کیپیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے, کچھ گورننس کا مسئلہ ہے, کچھ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اب ہم سیدھا تیر لے کے سیدھا ڈنڈے ڈوریے لے کے ان کے اوپر مات چڑھائی کریں, ان کو ہم ٹھیک ہے تاخیر ہوئی ہے, میں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کو, لیکن آپ نے جتنے انہوں نے کام کیے ہیں ان کو ابھی تک یہ جو بیوروکریسی ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آنے دے رہی. مجھے آپ بتا دیجئے کہ بجٹ کے اندر ایک چیز ہے, پرائم منسٹر نے مجھے بتائیں کبھی اپنے گھر کا بجٹ بنایا ہوگا آج تک؟ اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی, اس کے تو پیسے لگے پتے آ رہے ہیں, اسے میں خرچ رہے ہیں. یہ چیزیں ٹیکنیکل فگرز جو ہیں, یہ جگلری آف ورڈز جو ہیں, یہ بیوروکریسی نے بتانی ہوتی ہیں, وہ جو کہتے ہیں وہ آگے دے دیتے ہیں. اب کیا مجھے بتائیے کہ پرائم منسٹر کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ 280 ارب روپیہ جو ہے وہ گندم کے اس میں جانا ہے؟ وہ تو جب بول گئے ہیں اس کے بعد ان کو پتا چلا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ وہ تھوڑا سا ان کی باز پرس کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی بھی ایکولی رسپانسبل ہے اس سارے ایول تھنگ کی, کہ وہ جو ان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح دیکھ لیں, اب سندھ کا سامنے رکھ لیں, بلوچستان سامنے رکھ لیں, کے پی سامنے رکھ لیں, پنجاب سامنے رکھ لیں, ان میں بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, اور پرائم منسٹر کو اطلاعات دی جا رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب چیزیں سموتھ جا رہی ہیں. چلیے, ہر چیز سارا کچھ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ پہ نہیں ہے, کچھ حصہ بیوروکریسی کا بھی ہے, کچھ میرا آپ کا بھی ہے, اور کچھ ہم جیسے شہریوں کا بھی ہے. ہم نے کون سی سیکشن 144 کی جو ہے ڈبل سواری کی پابندی کی ہے, یا ہم گھروں سے نکلنے سے باز آ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. ابھی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. حکومت نے حقوق بانڈ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. اس وقت پوری دنیا کیا ہے, 198 ممالک میں 24 گھنٹے پہلے تک کرونا جو تھا وہ ہو چکا تھا. ہم دنیا سے قرض لینے چلے ہیں, ہمیں کون قرض دے گا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, اور ہم وہاں پہ جا کے اپنا کاسا جو ہے قرض کا وہ آگے پھیلائیں گے. ہاں, لیکن جتنے پرسنٹ پہ ہم قرض لینے جا رہے ہیں 15.5, 16, 13.5% کے اوپر, اتنے کے اوپر تو دے دے گا کوئی بھی چور ڈاکو جو ہے, وہ اپنے پیسے ڈبل کرنے کے لیے ہمیں قرض دے دے گا. 3 سال کا حقوق بانڈ ہے. لیکن پھر دیکھنے کی بات یہ ہے
کہ یہ 13%, 14%, 15% کس نے دینا ہے؟ تو آپ نے دینا ہے نا پاکستانیوں، ہمارا آپ سے کیا لینا دینا؟ ہم نے اگلے دن بریف کیس بھر کے اور یہاں سے فشو ہو جانا، ہم شوکت عزیز ہو جانا ہے ہم نے اگلے دن پروگرام